رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے ولیمہ کی دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہیں کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جو بغیر دعوت کے گیا تو وہ چور بن کر داخل ہوا اور لوٹ مار کر نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کو غافل بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال یا عمل میں سب سے افضل عمل نماز اپنے وقت پر پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ کرنے والا اس انسان کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، اور توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا ہوئی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی۔ میری امت کے جس شخص کے لیے جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ وہی نماز پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں عیب نہ تلاش کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب ڈھونڈتا ہے اس سے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کی تکمیل کی، پھر فرض نماز کے لیے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی یا مسجد میں نماز پڑھی، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جب لوگ کسی برائی کو دیکھیں گے اور اس سے روکیں گے نہیں تو پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔